اب یہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ اگر میاں محمد نواز شریف نے یہ روڈ میپ بنانا ہے دبئی میں یا لندن میں بیٹھ کر، تو یہ جو پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور ان کے یہاں پر وزراء موجود ہیں، ان کو پھر چھٹی دیں، گھر جائیں، ان کی وزارتیں الل تلل یہ سب کچھ ختم ہو۔ یہ بالکل ایک عجیب و غریب قسم کا پنگ پونگ چل رہا ہے۔ اور پھر جاوید لطیف صاحب نے شکوہ کیا کیا ہے، وزیر اعظم کیوں نہیں بنایا جاتا میاں محمد نواز شریف کو چوتھی مرتبہ، وہ شکوہ سنے جا۔ نواز شریف کو پاکستان آنے سے اور نواز شریف کو چوتھی بار عوامی حمایت سے وزیر اعظم بننے سے نہیں روک سکتی۔ ووٹ کو عزت دو کے لیے اپنا اقتدار کھونے والے، ووٹ کو عزت دلانے کے لیے طاقتور لوگوں کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہونے والے، اگر چوتھی دفعہ 2/3 اکثریت سے وزیر اعظم بنے گا تو اس کو بنایا جائے گا، اس کو یہ 2/3 اکثریت دلائی جائے گی، ان کے منہ بند ہو جائیں گے جب نواز شریف کا استقبال دیکھیں گے پاکستان آنے پر۔ راجہ صاحب، یہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں جاوید لطیف صاحب کہ چوتھی مرتبہ کوئی بھی قوت وزیر اعظم بننے سے نہیں روک سکتی؟ جاوید لطیف صاحب ایک پارٹی سے منسلک ہیں اور ان کا حق ہے وہ رائے کا اظہار کریں اپنی لیڈرشپ کے لیے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں ہماری خواہش ہے بلاول صاحب انشاءاللہ وزیر اعظم بنے، ان کو اپنا حق حاصل ہے۔ میں پیچھے ایک بات ہو رہی تھی وہ کلیئر کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں سر، سیاست کا میدان ہے عیسیٰ بھائی، اور اس میں آپ کے چاہنے والے بھی ہوتے ہیں۔ جہاں آپ کے چاہنے والے ہوتے ہیں وہاں آپ کے مخالفین بھی ہوتے ہیں، اور کچھ مخالفین ایسے ہوتے ہیں جو پرسنل اٹیک بھی کرتے ہیں، بلو دا بیلٹ ہٹ بھی کرتے ہیں، آپ کو بغض ہوتا ہے، افسوسناک بھی ہے اور شرمناک بھی ہے۔ اس کا کیا کیا جائے؟ میں صرف اس پہ ایک بات یہ کرنا چاہوں گا کہ بلاول بھٹو زرداری کی سیاست یا ان کی لیڈرشپ یا ان کا نظریہ جو ہے وہ کسی نسیم صدیقی کے رائے کا مرہون منت نہیں ہے، یہ میں کہنا چاہوں گا۔ اس پہ افسوس ہوا مجھے کہ بھائی بیٹھے ہیں ادھر اور کچھ جو باتیں انہوں نے کی ہیں وہ بغیر ثبوت کے، اور اس طرح تنقید کرنا، بیجا تنقید کرنا، بلو دا بیلٹ ہٹ کرنا، انٹرنشپ کا نام دینا اس کو، یہ بڑی زیادتی کی بات ہے۔ وہ ایک پارٹی کے سربراہ ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگوں کا ووٹ لے کے وہ لوگ آتے ہیں، تو آپ اگر اس طرح کے الفاظ کا چناؤ کریں گے، اگر آپ کی ذاتی مخالفت ہے تو بھائی ہوگی، وہ کہیں اور سیٹل کیجئے۔ میڈیا پہ بیٹھ کے ایسی بات کرنا، میں اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ صدیقی صاحب، یو وانٹ ٹو سے سمتھنگ؟ نہیں، میں کیا کہوں گا، ڈیفینیٹلی جب کسی کے پاس دلیل نہیں ہوتی نا تو وہ اس قسم کی باتوں پہ لوگ آ جاتے ہیں۔ میں اس کا مائنڈ نہیں کرتا کیونکہ ہم صحافی ہیں، ہم نے تو نشاندہی کرنی ہے، ہم نے تو جو عوام کے سینٹیمنٹس ہیں وہ ہم نے پہنچانے ہیں، اور اگر ہمارا کوئی لیڈر ہے، ہمارا کوئی صدر ہے تو ہم عوام ہیں، ہم صحافی ہیں، تو ہم نے نشاندہی کرنی ہے۔ اور اس کے لیے الفاظ کا تو میں نے بہت اچھا چناؤ کیا نا کہ انٹرنشپ کوئی بری چیز نہیں ہوتی۔ یہ مجھے بتا دیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا کیا تجربہ ہے حکومت کے اندر؟ کوئی تجربہ ہے؟ جب آپ کوئی کام سٹارٹ کرتے تو پہلے ہاں تو وہ ہم نے بھی انٹرنشپ کی تھی پہلے۔ ہم نے بات سن لے نا، نہیں سن لے، وہ آپ کے سربراہ نہیں، آپ کوئی دل آزاری نہیں کرتے۔ ہم نے بھی پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا، ہمارے بڑے پرانے تعلقات ہیں۔ بات سن لینا، آپ اگر دلیل سن لینا کہ میں نے بھی جب جاب سٹارٹ کی تھی تو سب سے پہلے انٹرنشپ کی تھی۔ الزام نہیں ہے، کون سا الزام ہے؟ حقیقت ہے یہ تو، بینک اکاؤنٹ کی بات کی لے کر آؤ، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ پڑھ کے آیا کریں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسٹیٹ بینک نے کیا کمپلینٹ کی تھی اور معاملہ کیا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ صدیقی صاحب، نسیم صدیقی صاحب، راجہ صاحب، اس کے لیے ہم ایک سیپریٹ جو ہے وہ نشست رکھ لیں گے، ضرور رکھیں گے اس کے لیے نشست۔ صدیقی صاحب، آپ نے جاوید لطیف صاحب کو سنا، جی جی، آپ کو کیا فیلنگ آتی ہے؟ یہ جو پریس کانفرنس کی گئی ہے، ظاہر ہے کہ میاں صاحب نے کہا ہوگا یہ پریس کانفرنس انہی کے کہنے کے اوپر کی گئی ہوگی، تو وہ کون رکاوٹ بنا ہوا ہے میاں صاحب کی وطن واپسی؟ ان کے بھائی وزیر اعظم ہیں، زرداری صاحب ان کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپیرنٹلی کوئی تعلقات کا مسئلہ نہیں ہے، تو ان کی کیا پاکستان واپسی میں اور چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے میں کوئی رکاوٹ؟ دیکھیں عیسیٰ، ایک تو میں اس بات کے ٹوٹلی خلاف ہوں کہ پاکستان کے فیصلے دبئی یا لندن میں بیٹھ کے کیے جائیں۔ بھائی صاحب بڑے قابل احترام ہیں، انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب، کیونکہ آنکھ کا آپریشن بھی تھا اور وہاں نواز شریف سے بھی مل لیے، زرداری صاحب آنکھ کا آپریشن کروا کے پاکستان واپس آ گئے تھے، پھر انہوں نے لاہور میں اسٹے کیا تھا، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی، پھر کراچی گئے، پھر نواز شریف سے ملنے کے لیے دوبارہ زرداری صاحب آپ سے پوچھ کے ٹریول تو نہیں کریں گے نا؟ ہاں یار، میری بات تو سن لینا، آپ سے میں نے تو نہیں پوچھا، میں نے کہا آپ کی نالج صحیح نہیں، میں تو آپ کی جو آپ کی دبئی وہ 2 دفعہ گئے، نہیں 2 دفعہ نہیں گئے، آپ ریکارڈ نکلوا لیں، آپ نے کہا جی آپ کا علاج کرانے گئے تھے تو میں آپ کی نالج درست کر رہا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو عیسیٰ آپ نے سوال پوچھا، دیکھیں نواز شریف چوتھی کیا 5ویں دفعہ وزیر اعظم بنے،
بلاول زرداری وزیر اعظم بنے, آصفہ بھٹو وزیر اعظم بنے, ہمیں اس سے کوئی وہ جلن والی بات نہیں ہے. وہ بڑے خاندانوں میں سے ہیں, ان کے ماں باپ دادا نے سیاست کی, یہ سیاسی خانوادے ہیں. ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ جو عوام سے وعدے کر کے آپ اسمبلی میں جائیں, عوام کو ڈیلیور کریں. عوام جو بھوکی مر رہی ہے, جس کے پاس روٹی کھانے کو نہیں ہے, جس کے پاس نوکری کرنے کو نہیں ہے, بے روزگاری بڑھ رہی ہے, فیکٹریز بند ہوتی چلی جا رہی ہیں, ہم تو اس کے اوپر بات کریں. اس کے اوپر جو بھی بیٹھا ہوگا, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, ہم نے ان کے اوپر بھی تنقید کی. جو جہاں غلط کرے گا ہم تنقید کریں گے. ہم صحافی ہیں, ہمارا کام ہے نشاندہی کرنا, ہم نشاندہی کرتے رہیں گے. اچھا کام تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا, میں نے اپریشیٹ کیا کہ بہادر ماں کا بیٹا تھا, انڈیا گیا, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کی. میں نے اس کو اچھا کہا. اگر میرے بغض ہوتا تو میں بھی کہتا ہاں جی وہ کیوں چلا گیا, اس کو تو نہیں جانا چاہیے تھا. جس طرح انہوں نے ورچوئل کانفرنس کی ہے وہ بھی کر لیتا. لیکن جو اچھا اقدام تھا, ہم نے ہمیشہ اس کو جو اپریشیٹ کیا. زرداری صاحب کا کتنے پروگراموں میں میں نے اپریشیٹ کیا ہے کہ ان کا جس طرح کال و فیل ہوتا ہے, جس طرح ان کا ایک لیول آف ٹالرنس ہے, ان کے اوپر کتنی بھی تنقید کر لیں لیکن وہ آگے سے بڑے اچھا رویہ کرتے ہیں. تو ہم کسی کے کوئی دشمن نہیں ہیں, ہم صرف نشاندہی کرتے ہیں. جو عوام پریشان ہے وہ آپ گلی محلے میں جا کے دیکھ لیں. اچھا, جو آپ نے جاوید لطیف صاحب کی بات کی, وہ راجہ خرم صاحب میرے بھائی نے بڑا درست کہا کہ وہ ایک پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ نواز شریف صاحب چوتھی دفعہ بھی وزیر اعظم بنے. لیکن رکاوٹیں ہیں جس کا وہ اشارہ کر رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ آپ کا بھائی وزیر اعظم ہو اور آپ کو دبئی میں آ کے میٹنگز کرنی ہو. اب تو وہ ڈاکٹر والا معاملہ بھی نہیں رہا کہ کہا تھا کہ ڈاکٹر نے ٹریول کرنے سے منع کیا ہے, طبیعت خراب ہے. وہ چیزیں تو حکومت آنے کے بعد کلیئر ہو گئی. آپ فرانس بھی گئے, آپ دوسری جگہ بھی گئے اور جائیں. مجھے اعتراض نہیں ہے. دیکھیں, جب آپ کا کوئی حکمران ہوتا ہے نا تو پھر آپ کا حق بن جاتا ہے کہ آپ اس کے اوپر تنقید کریں جو بات نہیں سمجھ آتی اس میں. تو ابھی جاوید لطیف صاحب کو کوئی خطرہ بھانپ رہے ہیں کہ شاید نواز شریف صاحب واپس نہ آ سکے, ابھی جلدی کہیں الیکشن ہو گئے اور پھر کوئی اور وزیر اعظم نہ بن جائے, نواز شریف نہ بن سکے. لیکن بات یہ ہے کہ جب ووٹ ہوں گے, جب آپ الیکشن عوام میں جائیں گے, لیکن الیکشن صاف اور شفاف ہونے چاہیے اور ہر جماعت کو, میں کہہ رہا ہوں ہر جماعت کو اس میں حصہ لینے کی آزادی ہو. اگر پھر وہ کوئی دو نمبری کی گئی تو وہ پھر عوام کی ریپرزنٹیشن نہیں ہوتی. پھر جس طرح 3.5 سال بلاول بھٹو زرداری صاحب قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے سلیکٹڈ کے نعرے لگاتے رہے, تو پھر خود ہی سلیکٹڈ ہو کے پھر آگے وہ جس اسمبلی کو جعلی کہتے رہے 3.5 سال, عیسیٰ 3.5 سال بلاول بھٹو زرداری اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہتے تھے یہ جعلی اسمبلی ہے. اسی جعلی اسمبلی کے وزیر خارجہ بنے ہوئے, شہباز شریف وزیر اعظم بنے ہوئے, مولانا فضل الرحمان نے جو ہے وہ اپنا خیبر پختونخوا میں سہولتیں لی ہوئی ہیں. تو بات یہ کہ اس ملک کے اندر ایک صاف اور شفاف الیکشن ہو, اس میں زرداری صاحب ہیں, ہم ویلکم کریں گے. بلاول ہو, ہم ویلکم کریں گے, ہم سب کو ویلکم کریں گے, لیکن عوام کو کچھ نہ کچھ اس کا حق ملنا چاہیے. وقت میرے پاس بہت کم رہ گیا. راجہ صاحب مجھے فائنلی آپ یہ بتا دیں کہ چوتھی مرتبہ میاں صاحب کو آپ کے خیال میں وزیر اعظم بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے؟ سر میرا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے, اور میری خواہش ہے کہ میرا چیئرمین بلاول بھٹو انشاءاللہ وزیر اعظم بنے. جو بات دھاندلی کے حوالے سے ہو رہی تھی, ہم وہ واحد جماعت ہیں جو دھاندلی کے باوجود آتے رہے, لوگ دھاندلی کر کے آتے رہے. پیپلز پارٹی کی تاریخ ہے, اگر آپ حقیقت پہ مبنی اور سچ پہ مبنی تجزیہ کریں گے تو ہمارا راستہ ہمیشہ روکا گیا. ہم تو دھاندلی کے باوجود اقتدار میں آتے رہے. 18 کا الیکشن اگر بلاول صاحب نے کہا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے دھاندلی زدہ الیکشن تھا. آر ٹی ایس بیٹھ گیا. میں سوائی اسمبلی کا الیکشن لڑا ہوں صاحب بھائی, آج 5 سال ہونے کو ہیں, میرے پاس پورے ریزلٹس نہیں ہیں. اور جو فارم 40 کون سا کہتے ہیں, فارم 45 صاحب, تو یہ بحث اس لیے کہیں اور نکل جائے گی. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی ہی وہ واحد جماعت ہے جو دھاندلی کے باوجود آتی رہی, باقی سب تو دھاندلی کی پیداوار. میرے پاس وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ راجہ صاحب. نسیم صدیقی صاحب نے جو ہے وہ شو کو آج رونق بخشی اور آج تھوڑا سا گرما گرم بھی ہو گیا معاملہ. یہ معاملہ بہت, اور یہ نقطہ بہت اہم ہے جو نسیم صدیقی صاحب نے کہا کہ دیکھیں جب کوئی بھی حکمران بنتا ہے اس کے اوپر غیر ضروری تنقید بھی نہیں ہونی چاہیے, لیکن اس کو تنقید جو ہے وہ برداشت کرنے کا حوصلہ, جب آپ پھر حکمرانی کی مسند پر سٹیج پر بیٹھتے ہیں تو پھر ان سوالات کا سامنا تو کرنا پڑتا ہے, خاص طور پر ایک ایسے وقت میں جب ملک میں حالات, غربت, مہنگائی, یہ سب کچھ آؤٹ آف کنٹرول ہے. اب تک کے لیے اتنے, مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.